الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال علیہ الصلاة والتسلیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے ظہر کے بعد کی اس نشست میں صدقے سے متعلق بات چل رہی ہے۔ جس طرح سے اللہ کے راستے میں مال صدقے کی نیت سے خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اسی طریقے سے بہت سے نیک اعمال ایسے ہیں کہ جب آدمی ان نیکیوں کو کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب صدقے کا عطا فرماتے ہیں، اور حالات حاضرہ کا تقاضا بھی ہے کہ جتنا زیادہ انسان نیکیوں کا اہتمام کرے اور گناہوں سے بچے، کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ نیکی کا عادی اور خوگر بنانے کا مہینہ ہے، اور رمضان کے لفظی معنی بھی یہ بنتے ہیں کہ گناہوں کو جلا کر ختم کر دینے والا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان کے مہینے میں گناہ ختم ہو جانے چاہیے، کیونکہ رمضان کی تاثیر یہ ہے، اور اس تاثیر کا ایک اثر یہ نظر آتا ہے کہ آدمی اللہ کی رضا کے لیے جب روزے کی نیت کرتا ہے تو حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ رمضان کی تاثیر ہے کہ یہ رمضان گناہ کو جلا کر ختم کرنے والا مہینہ ہے، تو جب اللہ کی رضا کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہ رمضان کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے، تو پھر حرام کا چھوڑنا تو بہت آسان ہے۔ تو اس لیے یہ مہینہ اپنے آپ کو نیکی کا عادی اور خوگر بنانے کا مہینہ ہے۔ جتنا زیادہ نیکی کا اہتمام کرے گا، سارا سال نیکی کا کرنا آسان ہوگا۔ جتنا زیادہ گناہ سے بچے گا، سارا سال گناہ سے بچنا آسان ہوگا۔ رمضان کا مہینہ تقویٰ کے ساتھ گزرا، پورا سال تقویٰ کے ساتھ گزارنا آسان ہوگا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں بہت اہتمام کے ساتھ نیکی کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور گناہ سے بچنے کی فکر بہت زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان کی جو عبادات ہیں اس کے اجر و ثواب کا صحیح فائدہ، صحیح خوشبو، صحیح لذت ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم نیکی کا اہتمام کے ساتھ ساتھ گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی زبان کو روکیں، اپنے کانوں کو روکیں، اپنی آنکھوں کو روکیں، کسی کی بد نظری نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کانوں سے کوئی بری بات نہ سنیں، کوئی گانا کوئی موسیقی نہ سنیں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ جب اس روزے کے، تراویح کے، تلاوت کے جو انوار ہیں، جب آدمی ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، زبان کی حفاظت، کان کی، آنکھ کی،
تو پھر اس کے انوار انسان کے دل میں جمع ہونا شروع ہوتے ہیں. اور اگر روزہ رکھ لیا، بد کلامی نہ چھوڑی، فحش کلامی نہ چھوڑی، جھوٹ نہ چھوڑا، غیبت نہ چھوڑی، چغل خوری نہ چھوڑی، تو کیا ہوا؟ وہ مثال ہے کہ کسی برتن میں سوراخ ہے، اس میں کچھ ڈال رہے ہیں، نیچے سے نکل رہا ہے، جمع نہیں ہو رہا، اس کے انوار جمع نہیں ہو رہے. کہ روزہ رکھ کے جو غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بد نظری کرتا ہے، انوار اس کے جمع نہیں ہوتے، کیونکہ دیکھتا تو آنکھ سے ہے، سنتا تو کان سے ہے، بولتا تو زبان سے ہے، لیکن اس کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں وہ دل پر ہوتے ہیں، دل پر ہوتے ہیں. اب اچھی بات کا اچھا اثر ہوتا ہے اور بری بات کا برا اثر ہوتا ہے، متاثر دل ہوتا ہے. اور دل کیا ہے؟ دل انسان کے جسم میں سلطان البدن کہلاتا ہے، بادشاہ، یہ بادشاہ ہے. اگر بادشاہ کے اندر کوئی بگاڑ آ جائے، بادشاہ کے اندر کوئی بیماری آ جائے، تو پھر ساری رعایا کی خیر نہیں ہوتی. بادشاہ اگر بگڑا ہوا کوئی ملک پہ مسلط ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ملک برباد ہو جاتے ہیں. اور بادشاہ کوئی اچھا آ جائے تو ملک سنور جاتے ہیں، ترقی کر جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ جو ہمارا وجود ہے یہ بھی ایک عالم اصغر ہے. یہ دنیا اگر عالم اکبر ہے تو یہ ہمارا وجود عالم اصغر ہے. اور اس عالم اصغر پر اللہ نے اگر کسی کو بادشاہ اور حاکم بنایا ہے، وہ اس دل کو بنایا ہے. اس لیے صوفیہ اسے سلطان البدن کہتے ہیں کہ اس بدن کا یہ بادشاہ ہے. اب اگر اس بادشاہ کو بنا اور سنوار لیا تو یہ ساری رعایا جو ہے یہ بن سنور جائے گی، ساری رعایا بن سنور جائے گی. یعنی ہاتھ، پیر، دل، دماغ کی سوچ، آنکھ، کان، زبان، یہ سب چیزیں سنبھل جائیں گی. اور اگر اس بادشاہ کو نہ سنوارا تو پھر کیا ہوگا؟ ہر چیز بہک جائے گی، آنکھ بھی بہک جائے گی، زبان بھی بہک جائے گی، کان بھی بہک جائیں گے، ہاتھ اور پیر بھی بہک جائیں گے، اس کے افکار اور خیالات بھی بہک جائیں گے. کس وجہ سے؟ کہ بادشاہ کو جو ہے بنایا سنوارا نہیں. اور اللہ کی جو نظر ہے وہ اس بادشاہ پر ہے، اس دل پر ہے، اس دل پر ہے. کیونکہ اللہ بھی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ بھی ایسی چیز پر نظر رکھتا ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی تجلیات کا مرکز بنایا ہے. اللہ ایسی چیز پہ نظر رکھتا ہے. اللہ ہمارے جسم پہ نظر نہیں رکھتا، اللہ کی نظر ہمارے دلوں پر ہوتی ہے، ہمارے قلوب پر ہوتی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ دل بظاہر تو چھوٹا سا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہ مجھ کو میری زمین سما سکتی ہے، نہ مجھ کو میرا آسمان سما سکتا ہے. اگر میں سما سکتا ہوں قلب مومن میں سما سکتا ہوں، قلب مومن میں. اور کون سے قلب مومن میں؟ مومن تو بہت ہے، اور ہر مومن کے سینے میں دل بھی ہے، لیکن کون سے قلب مومن میں اللہ سما جاتا ہے؟ اللہ اس قلب مومن میں سماتا ہے کہ جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، جو اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے، جو اللہ کے انوار کو، تجلیات کو جمع کر رہا ہوتا ہے. وہ مالک دے رہا ہوتا ہے، یہ لے رہا ہوتا ہے، اور اسے سنبھال رہا ہوتا ہے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے. کہ جیسے کوئی بادشاہ کسی غلام کو، آقا کسی غلام کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو سنبھال کر لیتا ہے کہ کہیں کوئی ضائع نہ ہو جائے، حفاظت کرتا ہے. کس لیے؟ کہ جی میرے آقا نے دیا ہے، تو وہ تو احکم الحاکمین ہے. تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میں تو قلب مومن میں سما سکتا ہوں، لیکن کس قلب میں؟ وہی کہ جو اللہ کے اغیار سے خالی ہو، اللہ کے ما سوی اللہ سے خالی ہو. اللہ پھر اس قلب کے اندر ہوتا ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ یہ انسان کے لیے تزکیہ باطن میں بڑا مددگار ہے، بڑا مددگار ہے. کیونکہ روزہ رکھ کر انسان کے اندر ایک ایسی نزہت اور نکھار آتا ہے، روزے کی برکت ہوتی ہے. بس تھوڑا سا مجاہدہ اور کر لے. اللہ کا ولی بننا، اللہ کی ولایت کو حاصل کرنا تو بہت آسان ہے کہ روزے دار تو ویسے ہی اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا مجاہدہ اور کر لے کہ سارا سال جو یہ زبان چر چر چلتی رہی، اور سارا سال یہ جو آنکھ بہکی رہی، آنکھ بہکی رہی، کان بہکے رہے، سارا سال گزر گیا.
اب یہ سارا سال جو گزر گیا، اب رمضان کے مہینے میں تو کم از کم اس کو قابو کر لے، آنکھوں کو روک لے، زبان کو روک لے، کانوں کو روک لے، اپنے افکار اور خیالات کو پاکیزہ کر لے، رمضان میں تو اتنا اہتمام کر لے۔ اور جس کا رمضان خیریت کے ساتھ گزر جاتا ہے، خیریت سے مطلب کیا، نیکی کے ساتھ گزر جاتا ہے، گناہ سے بچ کے گزر جاتا ہے، پھر سارا سال اس کا نیکی کے ساتھ گزرتا ہے، نیکی کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی روحانیت اس کے اندر مضبوط ہوتی ہے، قوی ہوتی ہے۔ روحانیت ایک طرف روزہ ہے جو انسان کی روحانیت کو بام عروج پر پہنچا دیتا ہے، پھر ایک طرف اس کی کثرت عبادت ہوتی ہے، روحانیت کو تقویت دیتی ہے، کہ ویسے آدمی کے لیے 2 نفل پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے، رمضان میں 20 تراویح پڑھ لیتا ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے۔ اور پھر ہر رکعت کا ہر سجدہ، اور 20 رکعت کے 40 سجدے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے مراتب ہوتے ہیں، قرب کی منازل ہوتی ہیں، کہ ہر سجدہ اسے اللہ سے نزدیک کر رہا ہوتا ہے، یہ قرب کے مراتب کو طے کر رہا ہوتا ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ تو کتنی انسان کی روحانیت جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، اور اس کی پرواز کتنی بلند ہوتی ہے۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، غیر رمضان سے زیادہ کرتا ہے۔ اب یہ قرآن مجید کی جو تلاوت کرنا ہے، اس کی لذت اور حلاوت ایسی ہے جیسے اللہ سے بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ کیسے اللہ سے باتیں کرے؟ انسان کا دل چاہتا ہے کہ جو اس کا محسن ہے، جو اس کا محبوب ہے، اور محبوب حقیقی بھی اللہ ہے، محسن حقیقی بھی اللہ ہے، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اپنے محبوب سے، اپنے محسن سے باتیں کرے۔ لیکن ظاہر ہے کہ دنیا میں حجابات ایسے ہیں کہ اس دنیا میں نہ اللہ کا دیدار کر سکتا ہے، نہ اللہ سے باتیں کر سکتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے باتیں کس طرح سے کرے؟ اس اندر کی کمی کو، اس پیاس کو کیسے بجھائے؟ پیاس ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، کیسے بجھائے؟ تو اس کا آسان سا راستہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں۔ اور یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا۔ اور یہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے، اس قرآن مجید کی تلاوت میں باطنی طور پر، معنوی طور پر، روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کی زیارت اور دیدار موجود ہے، کیونکہ متکلم اپنے کلام کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دہلی کی چاندنی چوک میں گئے تو دیکھا کہ ایک مداری ہے، اس نے تماشا لگایا ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں ہوتے تھے مداری، اب تو نہیں ہوتے۔ اب وہ کچھ کرتب دکھا رہا ہے، تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اشعار کا کلام تھا، تو اس کا نام تھا نالۂ غمناک۔ تو وہ اسے پڑھ رہا تھا، نالۂ غمناک کو پڑھ رہا تھا، اس مجمع میں کھڑا ہو کے تماشا لگایا ہوا تھا، اور غلط سلط بھی پڑھ رہا تھا، اور اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ صاحب کلام اس مجمع کے اندر موجود ہے، یہ بھی پتہ نہیں تھا، اور غلط سلط بھی پڑھ رہا تھا، لیکن کلام حاجی صاحب کا پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت حاجی صاحب فرمانے لگے کہ مجھے اس کے پڑھنے میں لذت اور مزہ آ رہا تھا کہ میرا کلام یہ پڑھ رہا ہے۔ اور پھر اللہ والے ہر واقعہ سے کوئی نہ کوئی نصیحت کا حصہ ضرور نکالتے ہیں۔ آپ مولانا روم کی مثنوی اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہر واقعہ سے کوئی نہ کوئی نصیحت کا حصہ ضرور نکالتے ہیں۔ تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ جب مجھے اس کے پڑھنے میں مزہ آ رہا تھا اور میرا دل خوش ہو رہا تھا، تو معاً میرا ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ میں تو ایک مخلوق ہوں، اور ایک مخلوق کا کلام ایک مخلوق پڑھ رہا ہے، اور اس کے پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، چاہے وہ غلط سلط پڑھ رہا ہے۔ تو کہا کہ میرا ذہن اس طرح منتقل ہوا کہ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، اور جب ہم اللہ کا کلام سنتے ہوں گے تو اللہ پڑھتے ہوں گے تو کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ قرآن جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات موجود ہیں۔
اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی تجلیات میں سے ایک بڑی تجلی قرآن مجید آج ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ تجلی ایسی ہے کہ یہ اپنے مبدا تک انسان کو پہنچا دیتی ہے، یعنی جہاں سے یہ کلام آیا ہے، جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، کہاں سے ہوئی؟ اللہ سے ہوئی ہے، اللہ کے اندر کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، تو یہ اسے اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رمضان میں انسان روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار اس کے اندر بڑھ جاتے ہیں، تو کتنی اس کی روحانیت پروان چڑھتی ہے اور اس کی پرواز کتنی بلند ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک چیز کا اور آدمی اہتمام کر لے، جیسے آدمی یہ سوچتا ہے کہ پانی کا قطرہ حلق سے اگر نیچے گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے لیکن استحضار ہے کہ کوئی انسان نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر اس استحضار کو اور قوی کرے اور بڑھا لے کہ جب کہیں نظر اس کی بہکنے لگے تو فوراً یہ خیال آ جائے کہ بھئی جیسے پیٹ کا روزہ ہے ایسے آنکھ کا بھی تو روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، اور یہ خیال آتے ہی فوراً نظر جھک جائے کہ اگر میں نے اس آنکھ کا استعمال غلط کیا تو کیا ہوگا؟ میرا روزہ خراب ہو جائے گا، روزہ خراب ہو جائے گا، اور روزے جیسی قیمتی عبادت خراب ہو جائے تو یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جتنے بھی دیگر اعمال ہیں ان دیگر اعمال کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے عطا کروائیں گے، فرشتے اس کا ثواب دیں گے، اللہ کے حکم سے دیں گے جو بھی اس کا اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ روزے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے، اور یہاں تک آیا کہ انا اجزی بھی اور انا اجزا بھی، کہ روزے کا ثواب میں خود دوں گا، اور ایک جگہ ہے انا اجزا بھی، میں خود اپنے آپ کو عطا کر دوں گا۔ کتنی بڑی عبادت ہے۔ اب اتنی بڑی عبادت کا آدمی اہتمام کرے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل ہو جائے کہ اللہ بھی بھوک سے پاک ہے، اللہ کھانے اور پینے سے پاک ہے، ازدواجی تعلق سے پاک ہے، تو یہ صفات بندے کی نہیں ہے، صفات تو اللہ کی ہیں۔ اور جب بندہ ان صفات کا حامل ہو جاتا ہے، روزہ رکھ کر کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، ازدواجی تعلق کو ترک کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی عنایات، اس کی تجلیات اس بندے پر بڑھ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی روحانی اور باطنی ترقی انسان رمضان کے مہینے میں کرتا ہے، روزے کی حالت میں کرتا ہے، اتنی سارا سال نہیں کرتا، کیونکہ یہ اندر سے ایک جلا اور صفا کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ روزہ اس کے تزکیے اور تصفیہ کے اندر، تخلیہ کے اندر روزہ مددگار ہوتا ہے، اندر سے اسے ایک روحانی اور باطنی حسن عطا کرتا ہے۔ لیکن وہ کب کرتا ہے؟ وہ جب کرتا ہے کہ جب یہ گناہ سے بچ کے روزہ رکھے۔ اب بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے، روزہ تو رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی حسب حیثیت آدمی کر رہا ہے، اور دیگر تسبیحات کا اہتمام بھی کر رہا ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ اب یہ جو انوار آ رہے ہیں، اور انوار کا ایک ایسا تسلسل ہے کہ جو تھمتا نہیں ہے، وہ انوار کا ایک تسلسل ہے جو قائم ہے، کسی آن کسی لمحہ وہ تسلسل رکتا نہیں ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ صبح سے لے کر نماز تو آدمی 4 رکعت کی نیت باندھتا ہے، سلام پھیرا، نماز ختم ہو گئی، 2 رکعت کی نیت باندھی، سلام پھیرا، ختم ہو گئی۔ لیکن روزہ جتنی طویل عبادت ہے، طویل عبادت ہے، ایسا ہے کہ جیسے صبح صادق ہونے پر اس نے نماز کی نیت باندھی، اب غروب آفتاب جب ہوگا تو یہ سلام پھیرے گا، روزہ افطار کرے گا، تو یہ سارا کا سارا جو وقت ہے اس کا عبادت میں گزر رہا ہے، سارا وقت عبادت میں گزر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب بندہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی روزے دار اگر سویا ہوا بھی ہے تو حالت عبادت کے اندر ہے، حالت عبادت میں ہے، اور جب بندہ حالت عبادت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا اس پر نزول ہوتا ہے، تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر بزرگوں نے یہاں تک فرمایا
کہ رمضان کی راتوں میں جو کھانا پینا ہے قیامت کے دن اس کا بھی حساب نہیں ہوگا. حدیث میں بھی آتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہ رات کو کھا رہا ہے دن میں نہ کھانے کے لیے، رات کو پی رہا ہے دن میں نہ پینے کے لیے، رات میں ازدواجی تعلق کو قائم کر رہا ہے دن میں نہ قائم کرنے کے لیے. تو اس کی نیت وہاں بھی یہی ہے کہ دن میں یہ کام نہیں کروں گا. اس لیے فرمایا کہ یہ رات کا کھانا ایسا ہے نہ کھانے کے حکم میں، یہ پینا ایسا ہے نہ پینے کے حکم میں، اور یہ ازدواجی تعلق ایسا ہے کہ نہ قائم کرنے کے حکم میں. تو گویا کہ یہ شخص ایسا ہے کہ رات میں بھی روزے دار اور دن میں بھی روزے دار. یہ رات میں بھی روزے دار، رات میں ایک مجازی معنی کے اعتبار سے کہیں گے کہ یہ روزے دار ہے، اور دن میں تو حقیقتاً روزے دار ہے. وہاں حقیقت ہے، یہاں مجازن ہے، لیکن یہ رات اور دن روزے دار ہے. اور جب یہ روزے دار ہے تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول اس پر ہو رہا ہے، اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب اتنی سی احتیاط ہے، تھوڑی سی احتیاط ہے کہ وہ جو ایک دولت باطنی اور انعامات کی جو بارش ہے جو مل رہے ہیں، روحانی اور باطنی انعامات اور اللہ کا وہ فیضان اور فیوزات جو اسے حاصل ہو رہے ہیں، تو اسے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی ہے. اسے سنبھالنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اور وہ حفاظت کیسے ہوگی؟ وہ حفاظت گناہ سے بچ کے ہوگی. کہ آنکھ کی بھی حفاظت کرے. جب آنکھ، خیال تو آئے گا، یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے گناہ کا خیال نہیں آئے گا، خیال تو آئے گا، لیکن فوراً سوچے کہ جیسے پانی کا قطرہ حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا کہ میرا روزہ ہے، تو فوراً سوچے کہ میری آنکھ کا بھی تو روزہ ہے. اگر میں نے آنکھ کا استعمال غلط کیا تو میرا روزہ خراب ہو جائے گا، روزہ خراب ہو جائے گا. اسی طریقے سے جب زبان کا استعمال غلط ہونے لگے، انسان ہے نا، پہلے ایک خیال آتا ہے، کسی نے کوئی بات کی تو اندر سے کہتا ہے ارے فلاں جواب دے دے چاہے وہ جھوٹ ہو. تو جیسے اندر سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کسی کی برائی زبان پہ لانے کا، کوئی جھوٹی بات کرنے کا، کوئی چغل خوری کرنے کا، فوراً اپنے آپ سے یہ کہے ارے تیرا تو روزہ ہے. اگر تو نے یہ جھوٹ بولا، اگر تو نے غیبت کی، اگر تو نے چغل خوری کی، کسی پر بہتان باندھا، کیا ہوگا؟ تیرا روزہ خراب ہو جائے گا، روزہ خراب ہو جائے گا. اور روزہ حدیث میں آتا ہے کہ ڈھال ہے، روزہ ایک ڈھال ہے جب تک کہ آدمی اس کو نہ پھاڑے. پھاڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب تک کہ گناہ نہ کرے. یعنی یہ روزہ جو ڈھال ہے یہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی سے پھٹ جاتا ہے. یہ ڈھال ایسی ہے کہ کسی اور چیز سے یہ خراب نہیں ہوتی لیکن گناہ سے خراب ہو جاتی ہے. تو اس لیے فوراً سوچے بھائی زبان کو قابو میں رکھے. اتنا سا مجاہدہ ہے کہ اس وقت بات نہ کرے، زبان کو روک لے. ہاں اگر بات کرنی ہے سچی بات کرے، حقیقت پر مبنی بات کرے، لیکن جھوٹی بات زبان سے نہ نکالے. کوئی کسی کا ذکر غیر تو رمضان میں کرنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو قرآن مجید کی تلاوت کرے. اسی طریقے سے زبان سے جیسے غیبت کا کرنا حرام ہے تو سننا بھی حرام ہے. تو کسی کی برائی کانوں سے سنے نہیں، کوئی گانا باجا کوئی موسیقی نہ سنے. پھر اپنے افکار اور خیالات کو پاکیزہ رکھے. یہ نہیں کہ کہیں خلوت میں ہے، کہیں مجمع میں ہے، خیالات کہیں پہ گردش کر رہے ہیں، کبھی کسی کا خیال کبھی کسی کا خیال. ارے بھئی یہ مہینہ تو ایک ہی خیال کا ہے اور وہ اللہ کا خیال ہے کہ ہر وقت اللہ کے دھن اور دھیان میں رہے. اور اللہ کا دھن اور دھیان پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے. تو رمضان کے مہینے میں کام اپنا ہلکا کر دے، لیکن اپنے دل اور دھیان میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو بسا لے. اور جب اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دھیان میں بسا لے گا، دل دماغ میں بسا لے گا، تو پھر اللہ کا جو غیر ہے، غیر اللہ ہے، اس کے خیالات خود بخود دور ہو جائیں گے. تو یہ طریقہ ہے رمضان کو قیمتی بنانے کا، رمضان کو گزارنے کا، کہ ہم رمضان کیسے گزاریں. رمضان تو آ گیا، آج چوتھا روزہ ہو گیا. اب ایسا نہ ہو کہ 4 روزے تو گزر گئے اور 30 بھی گزر جائیں اور ہمارا رمضان قیمتی نہ بنے، نہ معلوم آگے رمضان نصیب ہو یا نہ ہو. اس لیے آج جو نعمت ہمیں حاصل ہے، اس نعمت کی قدردانی ہونی چاہیے. اور اس کے انوار اور برکات کو اگر ہم نے سنبھال لیا، اور وہ جبھی سنبھال سکتے ہیں کہ جب ہم آنکھ، کان، زبان، دل دماغ کی سوچ، ہاتھ پیر کی حفاظت کریں.
تو پھر یہ انوار سارا سال قائم رہتے ہیں، سارا سال قائم رہتے ہیں، پھر سارا سال نیکی کا کرنا آسان ہوتا ہے اور گناہ سے بچنا بھی آسان ہوتا ہے۔ آدمی تجربہ کر کے دیکھ لے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہے، بڑے خیالات، بڑے وساوس، تو گناہ سے بچنا تو بہت آسان ہے۔ کتنا آسان ہے، اللہ کی رضا کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، تو حرام کو چھوڑنا کون سا مشکل ہے؟ اور اللہ تعالیٰ حجت تمام فرماتا ہے کہ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جی گناہ تو چھوڑنا بڑا مشکل ہے، تو یہ اتمام حجت ہے۔ اللہ یہ کہے گا کہ تیرے اندر تو اتنی صلاحیت تھی کہ تو نے تو میرے حکم پہ حلال چیز کو چھوڑ دیا تھا، تو حرام کو چھوڑنا کیا مشکل تھا؟ اس لیے فکر کے ساتھ اپنے روزوں کو قیمتی بنانا چاہیے، اور یہ روزہ ایک تعلق مع اللہ کا عظیم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ولایت اور نسبت کو حاصل کرنے کا یہ ایک عظیم ذریعہ ہے، جو اللہ ہمیں ایک مہینے کے اندر جو کچھ عطا کرتا ہے وہ سارے سال میں ہمیں نہیں ملتا۔ اس لیے اس کے ایک ایک لمحے کی قدر ہو، جتنی زیادہ تلاوت ہو، دعائیں ہوں، نوافل کا، تہجد کا اہتمام ہو، اور فرض نمازوں کی پابندی ہو، اور تراویح کی پابندی ہو، ہر سجدے پر 2500 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس طریقے سے پھر ہمارا یہ رمضان قیمتی رمضان بن جائے گا، اور اگر ایک رمضان بھی ہم نے قیمتی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو ممکن ہے کہ اللہ کو یہی پسند آ جائے اور اسی پر ہماری نجات ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس رمضان کو قیمتی بنانے کا فکر عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچ کر، غفلتوں سے بچ کر اللہ جملہ عبادات کی توفیقات ہمارے شامل حال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم۔ رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وجميع سخطك۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ۔
ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله